نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ اور اگر اللہ پاک ایسے ہی جلدی کر لیتا لوگوں کے لیے شر میں جیسا کہ وہ خیر طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے لیے ان کی مدت کا۔ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو سرکشیوں میں سرگرداں، اور جب انسان کو پہنچ جاتی ہے کوئی تکلیف، بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہوئے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، بس جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ چل دیتا ہے کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا اس تکلیف پر جو اس کو پہنچی ہے، اسی طرح مزین کر دیا گیا حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے وہ کام جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ یونس کے متعلق بتایا گیا تھا کہ سورہ یونس یہ 2 حصوں پر مشتمل سورت ہے۔ ایک حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 70 تک، اور دوسرا آیت نمبر 71 سے لے کر آخر تک۔ آج کی جو آیت کریمہ ہے اس میں مشرکین کو یا وہ لوگ جو منکرین تھے ان کو تنبیہ دی جا رہی ہے۔ فرمائے گا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو اور کفار کو جو توحید کی دعوت دیتے اور ان کو عذاب سے ڈراتے اور صاحب ان کو یہ فرماتے کہ اگر تم نے نہ مانا تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، تو یہ لوگ آگے سے کہہ دیتے کہ اگر اللہ کا عذاب آپ کہتے ہیں یہ عذاب کے منکر تھے، اگر اللہ کا عذاب برحق ہے تو ہم پر آتا کیوں نہیں؟ اللہ کا عذاب برحق ہے تو ہم پر آتا کیوں نہیں؟ ان کے اس قول کی تردید بیان کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ بعض اوقات دیکھیں ہم دعا نماز پڑھتے ہیں، جلد دعا مانگتے ہیں، ہمارے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ دعا جلد از جلد قبول ہو جائے، میں جو دعا مانگوں میری دعا میری حاجت میری خواہش جلد از جلد پوری ہو جائے، یہ میری ایک تمنا ہوتی ہے، یہ میری اور آپ کی ایک تمنا ہوتی ہے، کاش کہ پوری ہو جائے۔ اور جب وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس پر انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو جیسے انہوں نے مشرکین مکہ نے کیا کہا، اگر اللہ کا عذاب برحق ہے تو ہم پر آتا کیوں نہیں؟ تو اللہ پاک نے ان کے اس قول کے جواب میں فرمایا اللہ پاک ایسے نہیں ہے کہ تم پر جلد از جلد عذاب دے، تمہیں مہلت دی گئی۔ جیسے تم خیر طلب کرنے میں جلدی کرتے ہو اس کے قبول ہونے میں، اگر اللہ ایسے کر دیتا تمہارا تو نام و نشان مٹ جاتا، تمہارا وجود اس زمین پر ہوتا ہی تم پہلے ہی اس زمین سے ختم کر دیا، ملیہ میٹ کر دیا جاتا۔
لیکن اللہ پاک نے اجلہم تمہیں مہلت دی، ان کو مہلت دی۔ اور یاد رکھیں یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ پاک اپنے مقررہ وقت پر جس کا جو وقت متعین ہوتا ہے اسی پر عذاب ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی۔ جس انسان کی جو مدت متعین ہوتی ہے بھائی اس میں یہ فیصلہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے شروع سے انسان کو پیدا کیا ہے، ہر انسان کی موت، ہر انسان کی آزمائشیں لکھ دی گئی ہیں، اسی وقت پہ آنا ہے، اس سے پہلے اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان سے فرمایا اللہ کا عذاب اپنے وقت پہ آئے، اللہ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے شر کے معاملے میں، کسی مصیبت کے معاملے میں، کسی کے لیے بد دعا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنی جانوں کے لیے، تم اپنے اموال کے لیے، تم اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور آپ نے جو بد دعا اپنی اولاد کے حق میں کی ہے اور جو بد دعا آپ نے اپنے مال کے حق میں کی ہے تو وہ قبولیت کی گھڑی ہے اور وہ بد دعا قبول ہو جائے تو پھر یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتے ہیں ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب غصہ آ جاتے ہیں نا ماں باپ کو یا کسی بڑے کو غصہ آ جاتے ہیں فوراً بد دعا تو خدا آئیاں کرے ہو، تو دیکھی تو خدا آئیاں کرے، ہاں جو تو کامیاب ہے بڑے منہ بتا تھکی، یہ اکثر کیوں اکثر کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غریب قبولیت کی ہو تو وہ بد دعا وہاں قبول ہو جائے، اور یاد رکھیں یہ بد دعا جلد قبول نہیں ہوتی، لیکن قبولیت کی گھڑی میں بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی کو بد دعا نہ دیا کریں، اس کے لیے دعا کیا کریں یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن جب یہاں یہ نا یہ دماغ کی جو کھڑکی یہ خالی ہو نا تو پھر سمجھ کچھ نہیں۔ وہ ہمارے ہاں نا ہمارے علاقے میں عورتیں کہتی ہیں تو ذلیل نہ ہو دماغ ہوتے تھے پانڈی بھی دیں گے، یہ ہماری ان کو زبان میں اکثر دعا دیتی ہے، تمہاری گل نہ سننے کا نا تھوڑی من مانی کی تھی، سننی چاہیے ماں باپ کی دعا۔ تو میں بڑی دعا کہتے ہیں تو ذلیل نہ ہوئی، تو رسوا نہ ہوئی، تو دنیا تو منہ دکھانا ہے قابل میں سے، اگر تو اس قابل ہو گئے تو میں ہوتے ہی پانی بھی دیں گے، یہ اکثر کہتے ہیں۔ تو یہ اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے۔ یاد رکھیں اس میں دو باتیں ہیں، شر کی دعا نہ مانو، ہرگز دعا نہ مانو، سمجھا رہی نہیں، کبھی بھی شر کی بد دعا نہ دعا کیا کریں۔ اگر اللہ اس گھڑی میں اس بد دعا کو قبول کر لے تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کے لیے بڑا نقصان ہو۔ آگے فرمایا فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو آخرت کے عقیدے سے بالکل منکر ہیں، ہم انتظار میں ہیں۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، فَنَظَرَ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ سرکشیوں میں، ایک ہوتے عین میم یا عما، اس لفظ کا معنی ہوتے ہیں آنکھوں کا اندھا ہونا۔ یہ ہم درس پڑھتے تھے استاد جی سے، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے 2013 میں، تو صم بکم عمی وہاں پر بتایا تھا، اللہ پاک نے یہاں یاد دلایا تھا۔ عین میم یا کا معنی ہوتے ہیں ظاہری آنکھ کا اندھا ہونا، سب کچھ نظر نہیں آتا، حق ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا، یہ نہیں کہ وہ اندر بالکل ظاہری اندر، حق ہوتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکتے۔ اور وہ کہتے ہیں عین میم ہا عما، اس کا معنی ہوتے دل کا اندھا ہونا، تو یہاں عین میم ہا عما، اللہ پاک
جب انہوں نے اللہ کی امید سے اللہ پاک کی ملاقات سے کیا کر دی، عقیدہ بنا لی، ہم اللہ کی امید ہی نہیں رکھتے اللہ سے ملاقات کی، تو اللہ پاک نے اس کو دنیا میں بھی رسوا کر دیا، فی طغیان یعمہون، کبھی کون سی پریشانی، کبھی کون سی پریشانی، کبھی کون سی پریشانی، ہر وقت ڈر میں مبتلا رہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، یہ تیری اور میری کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، وہ ہمیں پکارتے ہیں، لِجَنبِهِ ای علی جنب، یعنی لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے ہمیں پکارتے ہیں۔ مصروف تھے سب لوگ اپنی اپنی زندگی کی الجھنوں میں، ذرا سی زمین کیا خلی سب کو خدا یاد آ گیا، ذرا سی زمین کیا خلی سب کو خدا یاد آ گیا۔ کوئی مصیبت آتی، ہمارا یہ المیہ بن گیا ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے ہمیں ہمارے لیے دنیا کی ہر نعمتیں ہمارے لیے مزین کر دی، والذی جعل لکم الارض ما فی الارض جمیعا، زمین میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ہمارے فائدے کے لیے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ اکبر اللہ اکبر، ساری زندگی قرآن کا اٹھا کر کبھی دیکھ کے پڑھا بھی نہیں ہے، جیسے ہی باپ فوت ہو گیا وہی اللہ چاہیے جی قرآن پڑھنا، بری بات نہیں ہے پڑھنا، لیکن قرآن کو پڑھنا۔ باپ فوت ہو جائے قرآن اٹھاؤ بھائی، آگے جاؤ، پیچھے جنازہ میت آ رہی ہے، آگے قرآن اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، لیکن کیسے ہے بھائی؟ ایسی ہے، جیسی کوئی تکلیف پہنچتی ہے کیا فرمائے، لجنبہ، لیٹتے ہوئے، وہی مر گیا یوم آئی، لیٹ ہوئے کہتے فریاد ہی کرتے نہیں کرتے، بیماری آ جائے پھر لیٹ فریاد ہی کرتے، اے اللہ اللہ تمہیں بچائیے، اور بھی ٹھیک ہو سکتا، اب سے گناہ نہیں کروں گا، آئندہ گناہ چھوڑ دوں گا، اب سے میں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اچھا بیٹھ کے بھی ویسے بیٹھ جائے گا، اے اللہ، بیٹھے ہوئے، او قائما، یا کھڑا ہے، کوئی تکلیف پہنچ گئی اچانک فون گئی اللہ۔ میں شمداڑا میں مسجد کی امامت کر رہا تھا، جیسے ہی وہاں میں حفظ کی کلاس سے واپس گھر کی طرف آیا تو اتنا راستہ تھا جہاں سے عبداللہ پور چلا ہوں، تو نا راستے میں وہ جو ہماری جو زبان میں کہتے ہیں اوندا اور خنزیر جیسے آپ کہتے ہیں، وہ 6 اور 7 ایسے بھاگتے ہوئے آئے، تو میں نے ایک دم کیا اللہ، میں کبھی مجھے مارنے لگا جب میں نے لفظ اللہ بولا نا، تو اس وقت میری کیفیت کچھ عجیب سی تھی۔ مطلب بتانے کا مقصد یہ کہ اس وقت مصیبت ایک دم آ گئی تو فوراً اللہ، جیسے ابھی کچھ دن پہلے یہاں زلزلہ آیا، ہر بندہ اپنی موج مستی میں لگے ہوئے، مست ملنگ، کوئی پرواہ نہیں، نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ جائز کی پرواہ، نہ ناجائز کی پرواہ، نہ تمیز، نہ کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہی اللہ نے تھوڑی سی جھلک دکھائی فوراً کہتے اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں، مصروف تھے سب لوگ اپنی اپنی زندگی کی الجھنوں میں، سارے، کوئی تول ترازو، کوئی ریڑی میں کوئی کیا بیچ رہا ہے، کوئی کیا جو نوکری کر رہا ہے، کوئی کیا، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو ذرا سی زمین کیا ہلی سب کو خدا یاد آیا۔ جب تکلیف پہنچتی تھی اللہ کو یاد، اور جب تکلیف ختم ہو جاتی، آگے آیت میں یہی بیان ہے، جب تکلیف ختم ہوتی پھر کا حال کیا ہے دیکھیں، فلما کشفنا عنہ ضرا، جب ہم ان سے اس تکلیف کو، ضرر کو ہٹا دیتے ہیں، لیکن ہم جب اس کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب فریاد کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ بڑا مہربان ذات، بہت مہربان ذات ہے اللہ پاک۔ مومن گناہ کرے تب بھی کھلاتے ہیں، کافر نافرمانی کرے، اللہ کے ساتھ شریک کرے تب بھی کھلاتے ہیں، اور اچھا کھلاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک رحمان والی صفت ہے، اچھا کھلاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا کافر تو نافرمانی کرتے تیرا کھانا بند، ان کے دسترخوان کیسے سجے ہوتے ہیں، ان کے ایک ڈھیل دی گئی ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ جب اس بندے کی تکلیف کو دیکھ کر اللہ پاک اس تکلیف کو دور کرتے ہیں،
تو یہ کیا کرتے ہیں؟ مرک علم یدعونا، اس حال میں کہ وہ چل دیتا ہے، یدعونا علم یدعونا، گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. تکلیف دور ہوئی اور یہ زلزلہ چل گیا نا، ختم ہو گیا نا. اللہ تب فلم دیکھو، اللہ شاہ جیسے ہی زلزلہ ختم ہو یا کوئی مصیبت ختم ہوئی، ختم ہو گئی. یہ اکثر مشرکین کی حالت بیان ہے. جب کشتی میں جاتے کوئی طوفان آ جاتا تو کہتے فضل اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتے تھے. جیسے کشتی باہر او سامنے پر او ہو او فلاں میرا لات کوئی منات کوئی عزا، او میرا او فلاں، دیکھو نا اللہ نے بت کی وجہ سے ہمیں دیکھو نجات دے دی. تو جیسے مسلمان کے بھی یہ حال ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اور دیکھیں بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ کو پکارتے نہیں پکارتے، پھر یہ لیٹے لیٹے سوچتے ہیں آئندہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. پھر یہ ایک دن مسجد جاتا ہے اللہ کی عبادت کرنے، جیسے ہی اس سے تکلیف ختم ہو جاتی ہے اس کا مسجد کا راستہ بھی اس سے بھول جاتا ہے. اور پھر پوچھتے ہو مولوی صاحب راہ ادھر جلتے نہ جی ادھر جلتے کنڈے راہ دیا سے بول گئے جی ختم ہو گیا. ہاں جی فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں تو مر کا علم یدعنا، مر یمر مطلب چلنا گزرنا، چل دینا، یہ چل دیتا ہے. یدعنا الی ضر مسا، گویا کہ اس کی حالت ایسے بے حس ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. جب اس کو تکلیف پہنچی، تکلیف کے پہنچتے ہوئے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، ایسے اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے دوبارہ. کوئی بات نہیں، وہ پھر فیصلہ بڑا خطرناک کرے. ان بطش ربک لشدید، ایسی پکڑ اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ تم ہل ہی نہیں سکو گے. زمین ایسے گرم کر دی جائے گی کہ تمہارے پسینے وہاں سے بنے. تو آگے فرمایا کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں بچوں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ عذاب کے آتے ہوئے، مصیبت کے آنے کے بعد یہ دوبارہ پھر نافرمانی میں لگ جانا. بالاکوٹ کا سفر ہوا میرا، میں اور ہمارے دوست چلے گئے تو وہاں بالاکوٹ والوں سے چند باتیں کی. ان سے کہا بھائی یہاں یہ بستی کیسے بنی ہے دوبارہ؟ کہنے لگے یہاں 2005 کا زلزلہ آیا تھا اور یہ جو مکان تھے یہ سب کے سب زمین میں چلے گئے تھے، زمین کے اندر چلے گئے تھے. اور زمین ہم نے خود دیکھی ہے، پھٹی ہوئی زمین تھی وہ زمین. اور جب ہم نے دوبارہ اس کو دیکھا تو وہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور ایسی عمارتیں بنائی ہوئی تھی کہ دیکھ کے پریشان ہوئے. اور وہیں گانا اور ناچ اور ڈانس، وہیں بدکاریاں، وہیں سریام بدکاری چل رہی تھی اسی زمین پہ. گویا کہ اللہ نے جب بتا دی اس کے بعد بھی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کذالک زین، اسی طرح ہم مزین کر دیا حد سے تجاوز، حد سے تجاوز کرنے والا افراط و تفرید. یہ آپ تو نہیں سمجھتے، انشاءاللہ یہ پھر کبھی اس موقع سے تفصیل کریں گے. حد سے تجاوز کرنا ہم نے مزین کر دیا، دنیا اچھی بنا دی. گانا وہ دل کا گانا سنتے ہیں وہ بڑا سرور ملتا ہے، یہ بڑا سرور ملتا ہے. ہائے ہائے او الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ذکر. تو بس میں جا رہا تھا، وہ بندہ کہہ رہا کہ سر سن جی بڑا مزہ آنے. میں کہا سننا صحیح لیکن میں حکم کا پابند ہوں، مجھے میرے جس دین کا پابند میں ہوں وہ مجھے اجازت نہیں دیتا. کذالک زین، مزین کہتا خوبصورت بنا دینا، نکھار کے پیش کرنا. کذالک زین، اسی طرح مزین کر دیا للمسرفین، حد سے تجاوز. ایک دائرہ ہے، دائرے سے باہر نکلنے والی ایک بندے کی عادت ہے، ان کے لیے مزین کر دیا ما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے رہو. لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا اس وقت پتہ چل جائے گا کتنی بھی ہو 100 ہوں گے، کتنی بھی ہو 100 ہوں گے، پتہ چل جائے گا. ایک دونا دونا تو 2 دونی 4، پتہ چل جائے گا 2 دونی 4. جب یہ جسم سے روح نکل پڑے گی وہ پتہ چل جائے گا. تو ان آیات میں اللہ پاک نے انسان کی یہ حالتیں بیان کی ہیں. انسان بیدار ہوگا،
یہ تیری یہ حالت ہے، تو نافرمانی کرتے پھر بھی اللہ نوازتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہاں یہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں اور اللہ سے خیر مانگتے رہیں، اللہ سے خیر مانگتے رہیں، دعائیں مانگیں اللہ. اور ہمارے یہ بات ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں. چلو 1 منٹ رہتا ہے. ہم کوئی دعا مانگتے ہیں دعا تو ہم کہتے ہیں تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی. بچوں دعا کو یہ لازمی نہیں کہ اسی وقت قبول ہو جائے. اگر دعا قبول نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، اس دعا کی وجہ سے اللہ اس مصیبت کو ختم کر دیتا ہے. آسمان سے اتر رہی ہوتی ہے مصیبت، جیسے آپ نے دعا مانگی اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے اس مصیبت کو ختم کر دیا. یا تو وہ دعا کے لیے قیامت والے دن وضاحت ذخیرہ ہوگی. کل قیامت والے دن جب تو انسان پھنس جائے گا، نیکیاں نہیں تو اللہ پاک اعلان کریں گے تیری یہ کچھ نیکیاں پڑی ہیں، دعا کی ضرورت وہاں دی جائے. اور بعض اوقات وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اسی وقت. تو اللہ پاک سے دعا ہے جتنی بھی گزارشات کی ہیں ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.